ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا آج تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا عشرہ یعنی جہنم سے آزادی والا عشرہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو مغرب بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک عشرہ جو تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں اب ہمیں اور بھی زیادہ نماز، تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اور اس سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک رحمان کی طرف سے آنے والا معزز مہمان، نور کا آسمان، بے پایاں رحمت کا سائبان اور انسان کی بخشش کا ایسا حیرت انگیز اور قدرتی سامان ہے کہ اگر انسان پر حقیقت کھل جائے اور اس کی باطنی آنکھ وہ عجائبات اور وہ مناظر دیکھنے لگ جائیں، وہ فرشتوں کی جو آمد و رفت سے پیدا ہوتے ہیں، تو دم بخود رہ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روزے داروں کے لیے فرشتے رحمتوں کے طباق اور سعادتوں کی سوغات لے کر آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری کے وقت ان پر یہ رحمتیں انڈیل دیتے ہیں۔ یہ سعادتوں سے بھرا ایسا بہار آفری سما ہوتا ہے کہ جو اگر ان پر منکشف ہو جائے، ان پر کھول دیا جائے، تو یہ تمنا کرنے لگ جائیں کہ کاش سارا کا سارا سال ہی رمضان بن جائے اور انہیں یہ سعادتیں، یہ برکتیں تمام وقت ملتی رہیں۔ بخشش و مغفرت کا جو باڑا بڑھتا ہے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہفتے کے 6 دنوں میں افطاری کے وقت روزانہ لاکھوں گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے اور ان 6 دنوں میں جتنی تعداد کو اللہ تعالیٰ بخشا ہوتا ہے، ان کی مکمل مجموعی تعداد کے برابر 7ویں دن خطا کاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انہیں مغفور لوگوں کی، بخشے ہوئے لوگوں کی لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ غرضے کی رمضان ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے کہ جو گنہگار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان صفات و برکات سے معمور ہے، مگر یہ آخری 10 دن جو تیسرے عشرہ جہنم سے آزادی والا جو عشرہ ہے، 21ویں روزے سے لے کر رمضان المبارک کے 29ویں یا 30ویں روزے تک پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ، شروع والا حصہ رحمت ہے اور درمیانی بیچ والا حصہ 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک مغفرت کے لیے ہے اور تیسرے حصہ میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری تہائی کے 9 یا 10 دن جو بھی اللہ تعالیٰ روزے داروں کو میسر فرمائے، کبھی 29 روزے ملتے ہیں تو کبھی 30 روزے، تو آخری عشرے کے جو 9 یا 10 روزے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے، روزے داروں کے لیے خصوصی جہد و عمل اور توجہ انہماک کے دن ہے۔ 20 روز گزر جانے کے بعد
یہ ماہ مبارک برکاب مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی بہت جلد ہماری نظروں کے سامنے سے یہ رخصت ہونے والا ہو جاتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی اور رخصت اور وداعی کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پایہ ناپذیر سمندر ہے، انعامات و سعادت کا کبھی خشک نہ ہونے والا، کبھی نہ سوکھنے والا سر چشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عطایہ ربانی کا ایسا مظہر ہے، اس لیے اس کی عظمتوں سے کما حقہ آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے شایان شام طریقے سے الوداع کہنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں، جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک جب ہمارے بیچ آیا تو اس وقت اس کے ادب و احترام اور اس کے استقبال کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا، اسی طریقے سے جب یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، ودا ہونے والا ہے، تو اس کے بھی آداب ہمیں بتائے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ناواقف و غافل بھی اس کی برکات سے محروم نہ رہیں، اور رمضان کے احترام کے صدقے ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ احادیث کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہمیں کس طرح سے قدر کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری تہائی میں، آخری عشرے میں، جہنم سے آزادی والے عشرے میں پہلے سے بھی زیادہ پرشوق، تازہ دم اور سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب ذوق و انہماک سے، شوق سے عبادت کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے اعمال و اشغال میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ عبادت اور تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرہ میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنی محنت فرماتے تھے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بعض اعمال کے لیے آخری عشرہ کو، آخری ان 9 یا 10 دنوں کو خاص فرما لیتے، اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری، یہ جو اسپیشل تیاری اور یہ ذوق و شوق سے ایک اور بھی بات پتہ چلتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکیم ہیں اور آپ کا کوئی فعل حکمت و بصیرت سے خالی نہیں ہے، اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرہ میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو ہمہ وقت مستعد اور تازہ دم رکھنا مقصود تھا، کیونکہ لگاتار ایک کام کرتے انسان تھک سا جاتا ہے اور اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے، یا یکساں اور ہموار عمل اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ انسان کی فطرت اور طبعی خاصہ ہے۔ 20 دن کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے کر کے یکساں عمل سے اسے بے دلی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا، اس لیے دانائے فطرت اور نباز حقیقت نے اپنے ذوق عمل اور طرز طریق سے آخری عشرے کو بالکل جدا اور نیا مقام عطا کر دیا۔ گویا اصل ذوق و شوق، ریاضت و عبادت اور یاد و بندگی کا وقت تو اب آیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ عبادت میں تنوع پیدا ہو جائے اور 20 دن کی پیہم مشقت ذوق عمل میں کمی نہ کر دے۔ فطرت
شناسی کی یہ اتنی جاندار اور اتنی بڑی مثال ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں خوب عبادت فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تمام روزے داروں کو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے جہنم سے آزادی والے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی سے ہر گھڑی ہر لمحہ صرف اور صرف جہنم سے آزادی کا پروانہ طلب کرنا چاہیے، جہنم سے آزادی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ یعنی جہنم سے آزادی والے عشرے میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا لگاتار پڑھتے رہنی ہے۔ اس چھوٹی سی دعا کو آپ کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا ورد زبان بنا لینا ہے۔ آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جانی چاہیے، جس طریقے سے پہلے عشرے کی دعا آپ نے انشاءاللہ ہر گھڑی پڑھی اور دوسرے عشرے کی بھی دعا آپ نے ہر گھڑی پڑھی، اسی طریقے سے اب اس تیسرے عشرے میں بھی ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ اس چھوٹی سی دعا کو آپ کو ہر گھڑی ہر لمحہ پڑھتے رہنا ہے۔ وہ چھوٹی سی دعا یہ ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تفسیر ابن کثیر میں جہنم کی آگ کا بیان یوں ہے کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے اور گھروں میں ہی بیٹھنے پر اکڑ رہے تھے، جنہیں اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنا مشکل معلوم ہوتا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے کان بھرے تھے کہ اس گرمی میں کہاں نکلو گے، سائے بڑھے ہوئے ہیں، دوسری جانب لو کے تھپیڑے چل رہے ہیں، اس سخت گرمی میں کہاں جاؤ گے اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے، اللہ کے راہ میں جنگ لڑنے، میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اس لو کے تھپیڑوں میں کیسے جاؤ گے؟ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ایسے ہی گھروں میں بیٹھ رہے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی اس بد کرداری سے جا رہے ہو وہ اس گرمی سے زیادہ بڑھی ہوئی حرارت ہے، یہ آگ تو اس آگ کا 70واں حصہ ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پاک میں ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے جہنم کے آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے، پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ یعنی یہ دنیا میں جس آگ سے ہم کام لیتے ہیں، اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کے 70واں حصہ بنایا ہے، 70 جز میں سے ایک جز بنایا، اور بنانے کے بعد اس کو سمندر کے پانی میں 2 مرتبہ بجھایا گیا، تب جا کر کے آج ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سنن ترمذی میں شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ دھونکی گئی تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، 1000 سال جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکی گئی، پس وہ اندھیری رات جیسی سخت کالی ہے۔ بیہقی میں شعب الایمان میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ
تلاوت فرمائی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ 1000 سال تک جلائے جانے سے وہ سفید پڑ گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکانے سے سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکے جانے سے وہ کالی ہو گئی، پس وہ سیاہ رات کالی رات جیسی ہے، اس کے شعلوں میں بھی چمک نہیں ہے۔ مسند ابو یعلا میں ایک حدیث ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری پورب میں ہو تو اس کی گرمی پچھم تک پہنچ جائے۔ ابو یعلا کی ایک غریب روایت میں ہے کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی ہوں اور کوئی جہنمی یہاں آ کر سانس لے لے تو اس کی گرمی سے مسجد اور مسجد والے سب جل اٹھیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا دوزخ میں وہ ہوگا کہ جس کے دونوں پاؤں میں 2 جوتیاں آگ کی تسمے سمیت ہوں گی، جس سے اس کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو ہو رہا ہے، حالانکہ دراصل سب سے ہلکا عذاب اسی کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال اتار دیتی ہے، اور آیتوں میں ہے کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سر کچلے جائیں گے۔ وہ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ مسند ابو یعلا میں ایک اور روایت ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، ان کی کھالیں جھلستی جائیں گی اور ہم اور بدلتے جائیں گے کہ وہ خوب عذاب چکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں فرماتا ہے کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو وہ جان لیتے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور تیزی بہت زیادہ ہے، تو یقیناً یہ باوجود موسم گرمی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں خوشی خوشی نکلتے اور اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں فدا کرنے پر تل جاتے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت ماہ رمضان المبارک کے اس تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی والے عشرے میں ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اور آپ جہنم کی آگ سے لگاتار اپنی دعاؤں میں پناہ مانگتے رہیں اور یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ ہر نماز کے بعد، ہر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس دعا کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہم روزے داروں کو جہنم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آزادی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام روزے داروں کو، تمام عبادت گزاروں کو، تمام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے صدقے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے اور ہماری تمام عبادتوں کو، تمام روزوں کو اور قرآن پاک کی تلاوتوں کو، تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پلیز ہمارے مصباحی چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔